ناظرین، ایک علاقائی جنگ کا آفیشلی آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے کھلے عام لیبنان، شام اور عراق پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اور ابھی جو ایک بہت غیر معمولی حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے، ایران کی جو ایمبیسی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں جو ان کے ٹاپ کمانڈر ہیں ایران کے وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے ٹاپ ڈپلومیٹ شہید ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ غیر معمولی اور خطرناک ترین حملہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں، جو کانسلیٹس ہوتے ہیں، ان پر کبھی بھی اٹیک نہیں کیا جاتا، لیکن اسرائیل نے اب اس طرح کے حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک ہی وقت میں لیبنان کے اندر بھی سٹرائکس کی گئی ہیں اور 2 حزب اللہ کے جو کمانڈرز ہیں ان کی شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی صورتحال جو آلریڈی بگڑ چکی تھی، آلریڈی شفا ہاسپٹل میں جو کچھ کیا اس کے جواب میں حملوں کی تیاری ہو رہی تھی، تو ادھر سے اسرائیل نے بدمعاشی کرتے ہوئے یہ ایک نیا حملہ کر دیا، تو اس کے جواب میں بھرپور طریقے سے حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس کا بھرپور طریقے سے بدلہ لیا جائے گا۔ نئے فرنٹس اسرائیل کے خلاف کھول دیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ اسرائیل کی نیول بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کی لاکھوں کی فوج ہے لیبنان بارڈر پر، اس کو ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے۔ لیبنان اور باقی بارڈرز کے اوپر جو اسرائیل کے ڈپلومیٹس ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الرٹ پر کر دی گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تفصیلات، اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے ہر طرف۔ تو یہ تفصیلات جو تازہ ترین آئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جب سے وزیر دفاع گیلنٹ امریکہ کا دورہ کر کے واپس آیا ہے اور اس نے اناؤنس کیا کہ وہ شام میں، لیبنان میں اور باقی علاقوں میں ڈسٹنٹ پلیسز پر یعنی دوسرے ملکوں میں بھی جا کر حملوں کا آغاز کرنے والے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اب تو اسرائیل نے کھلے عام یہ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور جس کے ساتھ ہی یہ ایک آفیشلی اس سے پہلے بات تو ہم کر رہے تھے، لیکن ان حملوں کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک آفیشلی علاقائی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور جو سب سے غیر معمولی نتائج والا ناظرین حملہ ہوا ہے وہ سیریا کے اندر، یہ دمشق کے اندر اٹیک کیا گیا ہے۔ ایران کے جو کونسلیٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، جس طرح سے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، یعنی وہ سرعام حملے کرتا پھر رہا ہے ایمبیسیز اور کونسلیٹس کے اوپر، جن پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ جتنی بھی جنگ چلی ہو یہ ہمیشہ سے یہ محفوظ ہوتے ہیں کونسلیٹ، کیونکہ وہاں پر ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اسرائیل کو، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جنگ کس طرح کی ہونے والی ہے۔ جس طرح کی وحشیانہ یہ بمباری کر رہے ہیں، وحشیانہ حملے کر رہے ہیں، جس طرح کے دہشت گردانہ یہ حملے کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کو جو رسپونڈ بیک کیا جانا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ جس انداز میں یہ جنگ کو لے گئے ہیں، ان کو جواب بھی اسی طرح سے آئے گا، اور یہ ساری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ اس دنیا کو دوبارہ سے باربیرک دنیا میں لے جائیں گے جس میں بالکل اصول اور ضابطے نہیں تھے، جس کو آج اسرائیل نے وہی دنیا بنا دیا دوبارہ سے، تو یہ کسی ایک کے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ اور بہت سارے پارلیمنٹ سے، دنیا کی بہت ساری حکومتیں، بہت سارے تجزیہ کار اس بارے میں بار بار چیخ کر بتا رہے ہیں کہ گلوبل سیکیورٹی کے لیے اسرائیل مسئلہ بن چکا ہے۔ لیکن امریکہ کی جانب سے لگتا ہے کہ گرین لائٹ اور کھلی چھوٹ جو ہے وہ اسرائیل کو دے دی گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو وزیر دفاع واپس آیا ہے، اس کو بہت زیادہ اسلحہ دیا گیا ہے، جدید طیارے دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل حملہ ہے۔ پہلے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں، کون سے کمانڈر شہید ہوئے ہیں، وہ کتنے بڑے کمانڈر ہیں، اور اس کا بدلہ اب ایران کس طرح سے لے گا، اور جو حملوں کا آغاز باقاعدہ کر دیا گیا ہے، اور آگے اب صورتحال کیا بننے جا رہی کہ بھائی مطلب اسرائیل جس کو چاہتا ہے اٹیک کر دیتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے اٹیک کر دیتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، دمشق کے اندر ایران کا جو کونسلیٹ ہے اس پر یہ اٹیک ہوا ہے، اور اس میں ایران کے ایک ٹاپ کمانڈر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ 2 اور جو سینئر آفیشلز تھے وہ شہید ہوئے ہیں، 3 ڈپلومیٹس ہیں وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سویلینز ہیں، یعنی اس ایمبیسی کے، اس کونسلیٹ کے باہر جو سویلینز وہاں پر موجود تھے وہ بھی نشانہ بنے اور وہ بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ ناظرین جو ٹاپ کمانڈر ہیں ان کا نام ہے، یہ قدس فورس کے سربراہ ہیں اس وقت تھے، محمد رضا زاہدی۔
اور ان کے علاوہ محمد حاجی رحیم، بریگیڈیئر حسین عامر اللہ، یہ جو ہیں یہ اس میں 3 ہائی آفیشل جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو محمد رضا زاہدی ہیں جو سب سے ٹاپ آفیشل ہیں ایران کے، ناظرین ان کی عمر 79 ایئر ہے اور یہ کمانڈر رہے ہیں ایرانین ریولوشنری گارڈ، یعنی ان کی جو آفیشل آرمی ہے اس کے، جو 80s میں جنگ ہوئی تھی، عراق ایران وار ہوئی تھی، اس میں یہ کمانڈر تھے۔ یہ گراؤنڈ فورسز کے بھی کمانڈر رہے ہوئے ہیں، یہ ایئر فورس کے بھی کمانڈر رہے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی پروفائل کا کہ ایئر فورس کے بھی کمانڈر رہے ہیں اور گراؤنڈ فورسز کے بھی کمانڈر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ پورا جو ہے نا ادھر شام، عراق اور لیبنان، یہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں، یہ قدس فورس بیسیکلی جو پیراملٹری فورسز ہیں ایران کی یا آرگنائزیشن جو انہوں نے بنا رکھی ہیں، یہ ان کی مانیٹرنگ کرتی ہے۔ تو جو کچھ یہاں پر چلتا رہا ہے پچھلے 20 سالوں میں، یہ سارا انہوں نے مانیٹر کیا، اور خاص طور پر یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کو یہ مانیٹر کر رہے تھے، تو ان کو جو ہے آج وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب اس پر بالکل خاموش نہیں رہا جا سکتا، اور حیران کن طور پر وائٹ ہاؤس کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے وی آر اویئر آف دا اسٹرائکس، کہ ہم جو حملہ ہوا ہے اسرائیل نے جو کیا اسے ہم اویئر ہیں۔ ظاہری بات ہے شام میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، عراق میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح کا حملہ کرنا، یعنی جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا، جو کسی کو الاؤڈ نہیں ہے، وہ والا حملہ آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب امریکہ کو تو پھر اعتماد میں لیا گیا ہوگا۔ پھر یہ تو واضح ہے کہ امریکہ کی گرین لائٹ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو پھر یہ واضح ہے کہ ایک علاقائی جنگ کی مطلب پوری طرح سے معاملات وہاں پر شروع ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، اس پر کس طرح سے ایران رسپونڈ کرے گا، ہم آفیشلی ایک علاقائی جنگ میں کس طرح داخل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب آگے کیا صورتحال اختیار ہونے والی ہے، اور یہ اسرائیل نے کتنا الٹا پنگا لے لیا ہے، یہ ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ پہلے میں یہ دنیا بھر سے یہ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر جو ایران کا رسپانس سامنے آیا ہے، جو حملے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے رائٹرز، دنیا کا ایک بڑا ادارہ، وہ کیا لکھ رہا ہے، ایران's consulate in the Syrian capital Damascus was flattened on Monday, a startling apparent escalation of conflict in the Middle East that would pit Israel against Iran and its allies۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ واضح طور پر ایک ایسکلیشن ہے، ایک ایسی ایسکلیشن جس میں ایران اور اس کے اتحادی پوری طرح سے محاذ کھول دیں گے اسرائیل کے خلاف، یعنی کہ اس نے الٹا پنگا لے لیا ہے، اور تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ اب آپ کو یہ والی ایسکلیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ جارج گیلوے جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں، اٹس ناٹ اونلی ایران ہو ول انڈاؤٹڈلی رسپونڈ ٹو وٹ جسٹ ہیپنڈ ان ڈماسکس بٹ رشیا ٹو continue to allow such savage violation of the sovereignty of its 50-year allies Syria, keep an eye on the Golan Heights۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف ایران سے یہ اٹیک ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے تو لازماً اس کا جو رسپانس ہے وہ آئے گا، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک بات یہ ہے اسرائیل کے لیے کہ جناب رشیا بھی اس میں انوالو ہوگا۔ بھائی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، شام کا معاملہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے۔ شام میں جس طرح کی جنگ چلی گئی، جس طرح امریکہ اور اسرائیل گرانا چاہتے تھے بشار الاسد کو، نہیں گرا پائے۔ کیوں نہیں گرا پائے؟ رشیا وہاں پر آ گیا۔ تو جو سیریا میں کچھ گڑبڑ ہوگی، اس طرح کی جنگ آپ وہاں پر چھیڑیں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رشیا اس میں انوالو نہ ہو، کیونکہ بشار الاسد کو سروائیو کرانا ٹاپ پرائرٹی ہے رشیا کی۔ تو اس طرح کے حملوں سے بشار الاسد کی حکومت کمزور ہوگی، تو اس کو بچانے کے لیے رشیا تو آئے گا۔ تو آپ نے یہ جو سیریا میں اب جنگ چھیڑی ہے، تو اس میں ایران بھی ہوگا، اس میں شام بھی ہوگا، اس میں رشیا بھی ہوگا۔ تو 3 بڑے فریق اور باقی تنظیمیں الگ سے ہیں جو اسرائیل کو رسپونڈ بیک کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ برطانوی پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین دیکھیے، اسرائیل's bombing of the Iranian consulate in Damascus is an unprecedented provocation and departure from all rules of engagement and secret agreements۔ کہ یہ unprecedented provocations ہے اور تمام رولز جو ہے وہ اب کھڈے میں چلے گئے۔ Did America gave the green light to ignite the fuse of the regional war؟ مطلب اوپنلی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریجنل وار شروع ہو چکی ہے۔ Will Iran respond to this provocation directly or leave the task to Hezbollah hostage? The coming days are very dangerous۔
अच्छा, इसके अलावा आप देखिए एक सीनियर जर्नलिस्ट क्या लिख रहा है, द स्ट्राइक इन दमास्कस विल हैव सीरियस रेपरकशंस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, द टारगेट, लोकेशन एंड टाइमिंग ऑल आर सिग्निफिकेंट। जिस टाइम पर हमला किया जाएगा, जिस लोकेशन पर हमला किया जाएगा, सारी बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब यहीं पर नाज़रीन डिबेट ये भी हो रही है कि अगर आपके ज़हनों में ये है कि अच्छा ईरान हमला करेगा, अच्छा ईरान नहीं हमला करेगा, तो इस हवाले से जो एक बड़ी डिबेट नाज़रीन जारी है वो ये है कि देखें, ये ईरान की मतलब सोवरेनिटी पर हमला हुआ है, ईरान की एम्बेसी, उसके कॉन्सुलेट कह लीजिए, उसके ऊपर हमला हुआ है। तो अगर ईरान इस पर रिस्पॉन्ड बैक नहीं करता तो फिर ईरान कमज़ोर दिखेगा, ठीक है ना, ईरान की सिक्योरिटी मज़ीद खतरे में आएगी। तो ईरान को हर सूरत में यहां पर रिस्पॉन्ड बैक करना ही करना होगा, क्योंकि इसराइल के तो ये हमले रुकने वाले नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एक हमला करके वो पीछे हट गए। तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट है ईरान की, क्या आपके कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हो गया, यानी आपके डिप्लोमेट्स भी महफूज नहीं है, यानी इसराइल को इतनी खुली छूट है कि वो जब चाहेगा जिसको अटैक कर देगा और आप चुप करके बैठे रहेंगे। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है ईरान का, उनको हर सूरत में रिस्पॉन्ड बैक करना पड़ेगा। ये आप जरा देखिए, ये वाली डिबेट भी चल रही है और इसमें यह भी है बताया गया कि हंगामी मीटिंग्स इस वक्त ईरान में हो रही हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कहां पर रिस्पॉन्ड करना है, आगे क्या करना है, ये सारी मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं। द ईरानियन एम्बेसी इन दमास्कस इज कंसिडर्ड ईरानियन टेरिटरी एंड एन अटैक ऑन इट्स कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ईरान एंड सोवरेनिटी बाय इसराइल। द ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स बाय हिजबुल्लाह एंड हौसीज is not considered a response to the magnitude of the insult to which Iran was exposed। पीछे जो है वो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है हिजबुल्लाह पे बात छोड़ दी जाए, हो सकता है हौसियों पे ये बात छोड़ दी जाए कि वो रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। लेकिन आगे एनालिस्ट ये भी कह रहा है कि जितना बड़ा हमला ईरान पर हुआ है, यानी वो कह रहा है कि ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला, समझो ये ईरान की टेरिटरी के अंदर हमला है, तो खाली हिजबुल्लाह या उससे हौसियों से हमले करवा कर इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके मुताबिक ये जवाब ना होगा, ईरान को खुद बतौर रियासत आकर स्ट्राइक करना पड़ेगी। विल ईरान रिस्पॉन्ड बाय बॉम्बिंग टू तेल अवीव डायरेक्टली फ्रॉम ईरान? द इशू ओनली रिक्वायर्स एडजस्टिंग द मिसाइल लॉन्च एंगल स्लाइटली, कि ईरान को जो है बस अपने मिसाइलों का रुख थोड़ा सा इसराइल की तरफ करना है, तो क्या ये अब डायरेक्टली ईरान वहां से स्ट्राइक करेगा? तो इस तरह की जो चीजें हैं वो चल रही हैं। अब मैं आपके सामने ईरान के जो स्टेटमेंट सामने आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है बदला लेने का ऐलान कर दिया, यानी ये तो सारे तजियाकारों की राय थी और मैंने आपको बता दिया कि क्या डायरेक्शन आगे होने जा रही है। तो ईरान की भी स्टेटमेंट सामने आ गई है। पहले उनकी स्टेटमेंट देखिए कि वो क्या करने जा रहे हैं, फिर जो आगाज हो चुका है हमलों का वो आपके सामने रखते हैं। ये आप देखिए, तेहरान हार्श रिवेंज इज कमिंग, एक सख्त तरीन जो बदला है दैट इज कमिंग। और ईरान का फॉरेन मिनिस्टर लिख रहा है टारगेटिंग द ईरानियन कॉन्सुलेट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड ज़ायनिस्ट एंटिटी बेयर्स द रेपरकशंस। अब इसके जो भी नताज भुगतना पड़ेंगे वो इस सेहूनी रियासत को भुगतना पड़ेंगे और यही इस सब की जिम्मेदार है। फिर वो कह रहे हैं द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द एग्रेशन आर अंडर डिस्कशन एंड वी होल्ड इसराइल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, के मुख्तलिफ डायमेंशन का जो जवाब देना है वो अंडर डिस्कशन है कि किस तरह का हमने हमला करना है, और सारी जो चीज है उसका जो जिम्मेदार है, इन कॉन्सिक्वेंसेस जो भुगतने पड़ेंगे वो इसराइल को भुगतने पड़ेंगे। फिर ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है नेतन्याहू हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस ड्यू टू सक्सेसिव लॉसेस इन द गाजा एंड फेलियर टू अचीव द गोल्स ऑफ द वॉर, कि गजा में ये सिर्फ औरतों और बच्चों को शहीद कर सके हैं लेकिन अपने मिलिट्री गोल अचीव नहीं कर सके। तो इस वजह से जो ज़हनी तवाज़ुन है वो नेतन्याहू खो बैठा है। अच्छा, तो इससे आपको वाज़ेह हो गया कि ईरान चुप करके बैठने वाला नहीं है, ठीक है। सारी अगर चीज़ों को हम एनालाइज करें तो हमें वाज़ेह पता चलता है कि ईरान चुप करके बैठने वाला नहीं। अच्छा, तो नाज़रीन जो पहली चीज़ हुई है और इसका खौफ वाज़ेह तौर पर इसराइल में देखा जा सकता है, जो इक़दाम उन्होंने लिए हैं इससे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उनके साथ क्या होने वाली है। नाज़रीन जो पहली चीज़ सामने आई है उसमें पता ये चला है कि इसराइल ने अपने डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ये आप देखिए, इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट इसको कर रहा है, इसराइल रेज्ड द सिक्योरिटी अलर्ट लेवल इन ऑल इट्स डिप्लोमेटिक मिशंस आफ्टर द अटैक ऑन दमास्कस। पूरा जो उनके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं जहां जहां भी हैं, ठीक है, मतलब आधी दुनिया में तो हैं, उन्होंने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कहां पर उन पे हमला हो जाए। तो ये वाज़ेह तौर पर खौफ देखा जा सकता है और ये इस बात का सबूत है कि वो
ان کو پتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا جواب آنے والا ہے۔ اچھا پھر ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ جناب بارڈر کے ساتھ یعنی گولان ہائٹس والی سائیڈ پہ، جارڈن والی سائیڈ پہ، ایلات والی سائیڈ پہ اور لیبنان والی تمام اطراف سے جو سیکیورٹی، خاص طور پہ یہ جو لیبنان بارڈر ہے وہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے the army raises the state of alert in the north for fear of a response to the targeting in Damascus، کہ حملے کے جواب میں ان کو خوف ہے کہ بہت بڑا حملہ ان پر ہوگا، اس لیے انہوں نے جو فوج ہے اس کو ہائی الرٹ پر کر دیا ہے۔ اچھا پھر ناظرین آپ اسرائیلی آرمی کی زبانی آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف محاذ کھل چکا ہے، اور ایران نے کس طرح سے نیول بیس کو نشانہ بنایا ہے اور ان پر دیگر حملے جو ہیں وہ کس طرح سے ہوئے ہیں۔ یہ اب دیکھیے اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا، وی آر ان اے کمپلیکس وار آن سیورل فرنٹس، ہم ایک کمپلیکس ترین وار میں ہیں جس میں ہمارے خلاف بہت سارے محاذ جو ہیں وہ آلموسٹ کھلے ہوئے تھے، لیکن اب اس معاملے کے بعد مزید کھلنے جا رہے ہیں۔ اینڈ آور فورسز آر ورکنگ اکارڈنگلی ٹو ڈیولپمنٹس ود آل ریڈینس، لیکن ہم تیاری بھی کر رہے ہیں ہر محاذ پر لڑنے کے لیے۔ تو کوئی دنیا میں اس وقت نہیں ہے جو یہ کہے کہ اسرائیل ان تمام محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت ایک بندہ بھی نہیں ہے، اسرائیل کے اپنے کمانڈرز، اپنے تجزیہ کار وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسرائیل ان تمام فرنٹس پر لڑ سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسرائیل اپنی قبر کھود رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آج اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے کہ ہمارے خلاف اتنے محاذ ہیں۔ اچھا پھر ناظرین جو پہلا رسپانس سامنے آیا ہے جو اسرائیلی آرمی رپورٹ کر رہی ہے، جو پہلا حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ براہ راست ایران کا حملہ ہے، یعنی یہ حزب اللہ کا یا ادھر ادھر نہیں، یہ براہ راست ایران کی سرپرستی میں یہ حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی آرمی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ آغاز ہو گیا ہے، یعنی ابھی جو بھرپور جو آگے جنگ شروع ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی ہے، لیکن آغاز ہمیں دیکھنے کو مل گیا ہے ایران کی جانب سے حملوں کا۔ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے ڈرونز ور لانچڈ انڈر ڈائریکشن آف ایران اینڈ ہٹ نیول بیس ان ایلات۔ اسرائیلی آرمی اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ ایران کی جانب سے ڈرونز لانچ کیے گئے ہیں جنہوں نے آ کر ایلات کو ہٹ کیا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں ٹارگٹنگ دا نیول بیس ان ایلات از ویری ڈینجرس ایونٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں وہ پینیٹریٹ کیے ہیں، اور ان کے سب سے حساس یعنی نیول بیس جہاں پر ان کے نیول کمانڈرز، ان کے ساری نیوی آفیشلز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کر اس نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا، اور اسرائیلی آرمی اس کو ناکام نہیں بنا سکی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ڈینجرس ایونٹ ہے، یہ پہلا حملہ ہے ایران کا، پہلا حملہ، اور سب سے پہلا حملہ ایکوریٹلی جا کر ٹارگٹ کو ہٹ کر رہا ہے۔ تو آگے دیکھیے کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دا ریونج از کمنگ، تو آگے پھر دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ کی جانب سے بھی حملوں کی تفصیلات آ رہی ہیں، یعنی جیسا کہ انہوں نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے تو حملے وہاں سے بھی شروع ہو گئے۔ جب تک ہم اگلی ویڈیو کریں گے تو بہت ساری ڈیٹیل آ چکی ہوگی۔ یہ حملہ ہوا ہے، ساتھ ہی یہ جو رسپانس ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بنیادی پہلا جو رسپانس ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی ہوم فرنٹ یہ لکھ رہا ہے سائرن ساؤنڈ ان نکورا اینڈ اکزیو انڈسٹریل زون ان ناردرن اسرائیل۔ اب یہ نکورا یہ ان کا جو نیول ایسٹس ہیں اسرائیل کے، یہ یہاں پر ہیں، یہ بہت ایک خاص اہم علاقہ ہے۔ پھر اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے راکٹس اینڈ شیلز فیل ان سیورل ایریاز ان ویسٹرن گلیلی۔ سیورل ایریاز، راکٹس جو ہیں وہ کئی علاقوں میں، کئی شہروں میں، کئی سیٹلمنٹس میں آ کر گرے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے۔ پھر ناظرین اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے سائرنز ساؤنڈ ان ناردرن اسرائیل، یعنی ناردرن اسرائیل کتنا بڑا ہے تو وہاں جگہ جگہ پر اسرائیلی آرمی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ سائرنز بج رہے ہیں۔ پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے سائرنز ساؤنڈڈ ان دا نارتھ ان دا سیٹلمنٹ آف دشون، یفتہ، ملکیہ اینڈ رموٹ نفتالی۔ تو یہ ناظرین ابتدائی حملے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اگر اس نئی صورتحال کو جو اس وقت ڈیویلپ ہو چکی ہے اس کو اگر ہم اینالائز کریں آخری منٹ میں، تو دیکھیں جو کچھ شفا میں ہوا، ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ حد ہو گئی ہے، یہ تمام ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں۔ اچھا پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ جارڈن سے اس وقت عوام گھسنے جا رہی ہے، وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یعنی انسٹیبلٹی پوری طرح سے جارڈن میں ہونے جا رہی ہے اور پیک کے اوپر معاملات پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ تو ہم شفا کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی شفا میں اتنا بڑا ظلم کر دیا، جو فوٹیج وہ تصاویر آ رہی ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ابھی ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے تو ساتھ ہی انہوں نے اتنا بڑا حملہ کر دیا جو ایک الگ سے ریڈ لائن ہے، مطلب کونسلیٹ کے اوپر حملہ کون کرتا ہے؟
تو کونسلیٹ کے اوپر حملہ کر دیا، وہ پھر ایک مطلب ایک جو ادھر ریڈ لائن تھی وہ بھی کراس ہو گئی۔ اچھا اب آگے اسرائیل کے حملے رک بھی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں مطلب وہ جو لیبنن میں کمانڈر شہید ہوئے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہی نہیں، 2 حزب اللہ کے فیلڈ کمانڈر جو ہے یہ اسرائیلی آرمی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے وہاں پر شہید کر دیے۔ تو مطلب آپ اس کا اندازہ لگائیے، حزب اللہ آلریڈی اتنے بڑے حملے کر رہی ہے، ایران پر آلریڈی دباؤ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جنگ چھیڑیں، شام اور عراق میں ان پر آلریڈی دباؤ ہے، یمن میں ہر جمعے کو 2 ملین لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ڈو مور کریں۔ اس صورتحال میں اسرائیل نے اوفینسو پوزیشن میں آ گیا ہے، اسرائیل نے حملے شروع کر دیے، تو پھر مجھے بتائیے آگے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہم آفیشلی ایک علاقائی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج پھر ہماری اس بات کو تقویت ملی ہے کہ ہم الٹیمیٹلی ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ معاملے حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ سولوشن والے نہیں ہیں، کوئی ٹیبل ٹاک اب ان معاملات کو حل نہیں کر سکتی، کیونکہ سامنے جو آپ کی طاقت ہے وہ ابلیسی طاقت ہے، وہ شیطانی طاقت ہے، وہ امن دشمن طاقت ہے، وہ امن پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ آپ ان کی ہزاروں سالہ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، وہ فساد انہوں نے پھیلایا، امن پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، دنیا میں واحد یہ قوم باقی ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا اور ابھی تک زندہ ہوں، تو ان کو بھی کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا گیا ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں صرف یہ ایک قوم باقی ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، تو یہ کہاں امن کے دائی ہو سکتے ہیں، یا امن کی دنیا یہ بنانے کی کوشش کریں گے تو نہ اس کا کوئی حل نکلنا ہے، نہ یہ معاملات کہیں رکنے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور روز بروز جو صورتحال بن رہی ہے وہ ہماری اس بات کو صحیح ثابت کر رہی ہے۔ یہ اس وقت کے حقائق ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلی ویڈیو تک آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس آ چکی ہوں گی، بہت بڑے حملے رپورٹ ہو چکے ہوں گے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی رائے ضرور آگاہ کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔